اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ آیت نمبر 125 125 سورہ البقرہ کی، جہاں سے آج کا درس شروع ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورت کے شروع سے تو نہیں، لیکن بالکل شروع کے حصے سے لگاتار چلا آ رہا ہے اہل کتاب اور خاص طور سے بنی اسرائیل، ان کا رویہ، ان کی نافرمانییں، ان کی عہد کی خلاف ورزی، اس کا بیان وہ چارج شیٹ گنائی گئی، ان کو بتائی گئی، اور امت مسلمہ کو جگہ جگہ درمیان میں کچھ ضروری ہدایات دی گئیں۔ جو ان کا ایٹیچیوڈ ہے، ان کا طرز عمل ہے، اس سے متعلق ضروری ہدایات، کچھ اصولی باتیں درمیان میں بتائی گئیں، اور پھر سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ یہودی اور عیسائی، مسلمان تو مانتے ہی ہیں، یہ سب ان کو ایک بڑے کی حیثیت دیتے ہیں، ان میں ایمان رکھتے ہیں، تو پھر یہاں تذکرہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور کعبے کا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، جب ہم نے اس بیت کو، البیت کو، گھر کو، یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ بنایا۔ مثابت، ٹھہرنے کی جگہ، ایک ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں بار بار آئے کوئی، وہاں ٹھہرے، پھر کہیں جائے، پھر آ جائے، یعنی رجوع کرنے کی، اس کی طرف ریفر کرنے کا ایک سینٹر بنایا دنیا کے انسانوں کے لیے۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ نہیں کہا مسلمانوں کے لیے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ کعبے کا ذکر جہاں جہاں آیا وہاں دنیا کے انسانوں کی بات کی گئی۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 96، ان اول بیت وضع للناس، یہ پہلا بیت یا پہلا گھر جو تعمیر ہوا یا تعمیر کیا گیا، وضع للناس، دنیا کے انسانوں کے لیے۔ واذن فی الناس بالحج، فی الناس، دنیا کے انسانوں میں اعلان کر دو حج کا۔ جہاں جہاں بھی کعبے کا تذکرہ آیا تمام انسانیت کی بات ہوئی۔ وہ الگ موضوع ہے، آ چکا ہے مختلف اور صورتوں کے اندر جہاں اس سے متعلق تھا تشریحات کے اندر کہ وہ دنیا کے انسانوں میں سے، اور یہاں بھی آگے مقصد بتایا گیا کہ دنیا کے انسانوں میں کس مقصد کے لیے یہ مرکز ہے۔ تو اس مقصد کے کوئی خلاف ہو تو کیا اسے مت آنے دینا، جو اس مقصد کی مخالفت کرنے والا ہو۔ توحید کا مرکز ہے، مشرک کو روکنا، یہ کہیں نہیں کہا ہے کہ غیر مسلم کو روکنا، یہ ایک انتظامی فیصلہ ہے۔ قرآن نے کہا مشرک کو مت آنے دینا، توحید کا مرکز ہے، تو شرک کرنے والوں کو مت آنے دینا، یہ تو پھر اس کے نظام کے مخالف ہے، اس کو غلط خراب کرنے والے۔ یہ کہیں نہیں کہا کہ غیر مسلم کو نہ آنے دینا۔ یہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایڈمنسٹریٹو ڈیسیشن ہے گورنمنٹ کا، کہ انہوں نے سارے مسلمانوں کو مان لیا کہ یہ سب توحید پر ہیں، ان میں کوئی مشرک نہیں ہے۔ کہیں پاسپورٹ پر تھوڑی لکھا ہوتا ہے کہ یہ شرک کرنے والے ہیں، یہ توحید والے ہیں، یا کہیں کوئی انڈرٹیکنگ نہیں لی جا سکتی، ہر ایک لکھ کے دے گا، کم از کم مسلمان تو سب لکھ دیں گے کہ ہم مشرک نہیں ہیں، اور یہاں کتنی بڑی تعداد ایسی ہے جو شرک میں ملوث ہو سکتی ہے۔ وہ جو دوسروں کو مشرک سمجھتے ہیں، کسی اور طرح کے شرک میں وہ خود شامل ہے۔ تو ہر ایک وہ بھی کہ جو شرک کی براڈر ڈیفینیشن نہیں جانتے، صرف جو مورتی جس نے پوجا کر لی وہ مشرک ہے، جو قبروں کے آگے جھک گیا وہ مشرک ہے، اللہ کے قانون کے علاوہ کسی نے دوسرا قانون شامل کیا اور اس پر راضی ہوا، وہ قرآن کہتا ہے وہ مشرک ہے، یہ ذہنوں میں نہیں ہے۔ پھر بہت سی اور چیزیں ہیں۔ تو وہ جنہیں عام طور سے کہیں ایک گروپ کسی دوسرے گروپ کے لیے کہتا ہے کہ یہ مشرک ہے،
کوئی گروہ دنیا کا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ ان میں سے کوئی نہیں مانتا کہ ہم مشرک ہیں. تو اگر انڈرٹیکنگ لی جائے تو ہندو لکھے گا ہم ہندو ہیں، عیسائی لکھے گا ہم عیسائی ہیں، مسلمان لکھے گا. لیکن اگر یہ پوچھا جائے مسلمان سے کہ تم موحد و توحید والے اور مشرک والے، دنیا کا ہر مسلمان لکھے گا ہم شرک نہیں کرتے. اب یہ تو پرسیپشن یا تشریح یا ایک دوسرے کو سمجھنا یا خود ہر ایک کے اپنے غلط تصورات، خیالات، علم نہیں ہونا، یہ ایک دوسری بات ہے کہ وہ شرک میں ملوث ہوتے ہیں لیکن اپنی جگہ ہی سمجھتے ہیں مشرک نہیں ہیں. تو پھر جواب تو ہر ایک یہی دے گا. دلوں کے اندر جھانک کر کسی کے نہیں دیکھا جا سکتا، روز کی زندگی ہر ایک کی کسی کی کنفرم نہیں کی جا سکتی. ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن لینے کے لیے کیا معیار ہوگا، کیا پیمانہ ہوگا؟ تو حکومت کا ایک ایڈمنسٹریٹو فیصلہ یہ ہوا کہ انہوں نے مان لیا کہ مسلمان تو سب توحید والے ہوں گے، مشرک ان میں کوئی نہیں ہوگا. غیر مسلموں کو اس میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو شرک نہیں کرتی، یا کم از کم اس درجے کا ویسا شرک نہیں کرتی، اس درجے کا شرک نہیں کرتی. ان کا شرک اس انداز کا ہے جیسا بہت سے مسلمانوں کے اندر بھی ہے، ویسا نہیں کرتی کہ وہ مورتی پوجا کریں اور دیوی دیوتاؤں کو مانیں، خدا کو بہت سی جگہ پہ پوجائیں شروع کر دیں. نہیں مانتے. بہت بڑی تعداد ہے دنیا میں، بہت سے غیر مسلم ایسے. تو یہ ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن ہے کہ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم مسلمان کو مانیں گے کہ یہ توحید والا ہے، باقی کو مانیں گے یہ شرک کرتے ہیں. اس لیے کہ کوئی طریقہ نہیں ایسا معلوم کیا جا سکتا کہ جس سے یہ طے ہو جائے کہ یہ ہے مشرک اور یہ موحد ہے. لیکن جس چیز سے روکا گیا ہے، جس سے یہ اعتراض آتا ہے نا کہ سب غیر مسلم کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، اب اس کے مختلف جواب دیے جاتے ہیں کہ اب کوئی اس کے جواب میں یہ بھی کہہ دیتا ہے تو خفا ہو جاتے ہیں کہ اچھا تو ہو جاؤ مسلمان، جانا چاہتے ہو تو. بات یہ ہے کہ جو فیصلہ قرآن نے کیا وہ، یا جس چیز سے جنہیں روکا گیا تھا، کہا تھا کہ یہ یہاں پر اب شرک مت ہونے دینا، تو مشرکوں کو مت آنے دینا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ایک مرکز کا ہم نے مقرر کیا. ساری زمین کا مرکز ہے تو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے مرکز ہوگا، چاہے وہ اسے مانتے ہو اور چاہے نہ مانتے ہو. اس ملک کے ایک وزیر اعظم ہے، آپ میں سے جو اگر یا کہیں اور اس ملک کے رہنے والوں میں سے کوئی یہ کہے میں نہیں مانتا ان کو اپنا وزیر اعظم، مت مانیے، پھر بھی رہیں گے آپ کے وزیر اعظم. آپ کے نہیں ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر بھی آپ کے وزیر اعظم رہیں گے، آپ چاہے انہیں مانیں چاہے نہیں مانیں، پسند کریں چاہے نہیں پسند کریں. تو دنیا کے انسانوں کے لیے ایک مرکز جو ہے وہ فرمایا کہ ہم نے ایک مرکز قرار دیا، ایک مرکز مقرر فرمایا. مقصد کیا تھا؟ دنیا میں امن قائم ہو، وہ امن کا مرکز ہو. یہ بہت اہم بات ہے کہ قرآن نے بار بار کہا، کئی جگہ کہا کان الناس امۃ واحدہ، ہم نے تو ایک امت بنائی تھی انسانوں کے لیے. فاختلفوا، یہ آپس میں بکھر گئے، اختلاف کیا. اللہ نے بنائی، فرمایا کہ اس نے جو ہے وہ دنیا کے انسان ایک امت تھے، انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اختلاف کس بات میں کیا؟ انسانوں کو جس نے بنایا کسی مقصد سے بنایا، ان کو ایک پروگرام دیا، اختلاف اس پروگرام میں ہو گیا. اس پروگرام میں ہو گیا تو لوگ بکھر گئے. تو پھر چاہتا یہی اسلام کے اسی جگہ واپس آ جائے جہاں ایک امت ہو، ساری انسانیت ایک ہو. ساری انسانیت کے لیے ایک مرکز بنایا. مرکز کہیں بھی ہو سکتا تھا. اب لوگ کہتے ہیں صاحب وہی والا کیوں؟ کسی اور جگہ ہوتا تو آپ کہتے یہ کیوں؟ یہ سوال کرتے ہیں کہ صاحب کعبہ ہی کیوں؟ یہ سوال تو کسی بھی جگہ کے لیے ہو جاتا. اب کسی تنظیم کا ایک سینٹر ہوگا، صاحب یہیں پہ کیوں؟ ہماری مرضی یہیں پر ہوگا. تو اس کا تو اصل جواب یعنی آرڈنری کامن سینس کی بات تو یہ ہے کہ کہیں بھی ہوتا کسی اور جگہ ہوتا ہم کہتے ہیں یہاں کیوں. لیکن مرکز اصل میں وہ ایسا ہے اور ایسی جگہ پر ہے کہ واقعی وہی زمین کا مرکز ہو سکتا ہے. وہ بھی پورا موضوع ہے، کبھی آپ اس کے اوپر میری جو تفصیل سے میں نے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ میں ثبوت رکھے اس کے ناف زمین ہونے کے، اس ویڈیو کو کبھی دیکھیے گا کہ وہ ناف زمین ہے. ناف کیا چیز ہے؟
ناف لائف لائن ہوتی ہے بچے کے لیے. اس کو غذا وہاں سے ملنی شروع ہوتی ہے جب وہ انیشیل اسٹیجز میں ہوتا ہے, تب بھی, ورنہ آتا ہی نہیں, دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوتا. اور ناف سینٹر میں نہیں ہوتی بالکل. جو نیچے کا حصہ ہے, ناف سے نیچے کا حصہ اور ناف سے اوپر کا حصہ ہے, نیچے کا حصہ کچھ زیادہ ہے, اوپر کا حصہ کچھ کم ہے, سینٹر نہیں ہے. یہ جس جگہ ہے انسان کی باڈی کے اندر, اگر اس کا تناسب اور ریشیو نکالا جائے ہائٹ کا, سر سے ناف تک اور ناف سے پیروں تک, یہ ریشیو جو نکل کر آتا ہے, یہ اس ریشیو میں بہت حسن ہے اور بہت بیلنس ہے, اور یہ یونیورس میں جگہ جگہ یہ ریشیو بکھرا پڑا ہے تناسب. اسے کہتے ہیں گولڈن ریشیو, 1:1.6, اسے کہتے ہیں گولڈن ریشیو. دنیا کے سارے انسانوں کی, چھوٹے بڑے لمبے موٹے پتلے, سب کا ریشیو یہی نکلے گا اگر کھڑے ہو کر دیکھیں آپ. اور بالکل ایگزیکٹ اگر کہیں آپ نشان لگا لیں اپنی ہائٹ کا, اور کس ہائٹ کے اوپر ہے, وہ اونچ نیچ نہیں ہو, اس ہائٹ کے اوپر اگر نشان اپنا لگا سکیں کسی جگہ کے, اتنے ہائٹ کے اوپر ناف ہے, پھر اس ریشیو کو آپ نکال لیں تو وہ سب کا ایک ہی آئے گا. اور زمین کا بھی وہی آتا ہے. آج کل تو آپ وہ 1-1 کلومیٹر سے بلکہ 1-1 فٹ سے صحیح میجرمنٹ لے سکتے ہیں. گوگل ارتھ کے اوپر ناپ لیجئے, جو نارتھ پول ہے وہاں سے کعبے تک کا شارٹیسٹ ڈسٹینس, اور کعبے سے ساؤتھ پول تک کا شارٹیسٹ ڈسٹینس, اسے آپ مان لیجئے کہ سر سے ناف تک اور ناف سے زمین تک جو دنیا کے ہر انسان کا وہی ریشیو وہ ہے. اب اس کی تفصیلی ثبوت اگر آپ کو